عمران خان سے جیل میں کس نے ملاقات کی اور زخمی کون اور کیسے ہوا؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کس کس نے اس کا بائیکاٹ اور کیوں کیا؟ تاریخ کا گندہ ترین آرمی چیف کون ہے اور انہوں نے کس کس کو نوازا؟ چینی حتم اور جعلی نظام کا راج جبکہ ملک ریاض مشکل میں آگے۔ آج کی گورکھدنڈا میں اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ اسٹڈی، ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدنڈا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان کا احاطہ کریں تو سب سے پہلے ہم آغاز میں بیان کریں گے کہ آخرکار عمران خان صاحب جو ہیں ان سے جیل میں علیمہ خان کی اور گور خان کی یقیناً ملاقات ہو چکی ہے۔ یقیناً اس لیے کہا کہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ گور خان ملے ہیں یا ان کے ساتھ کون تھے۔ اب یہ کافی دنوں سے جو ہے وہ ملاقات فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی ہے۔ کافی عرصے سے جو ہے یہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ دہشت گردی ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، کے پی کے میں جو حالات تھے اور پھر جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے علاوہ بھی اور بے شمار چیزیں تھیں جس کے اوپر عمران خان صاحب رد عمل دے دیتے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تھی۔ بالآخر ملاقات جب کروائی تو خان صاحب نے پھر سے وہی بات کہی۔ کیا بات کہی؟ میں پہلے آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑا ایک سخت جملے کہے ہیں اور وہ بڑی حیران کن چیز ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے جو کہا یہ آپ ضرور سنیے گا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ تاریخ کے بدترین جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے کہا یہ سید عاصم منیر ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کیا کیا۔ میں آپ کے سامنے ایسے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو اس سے قبل ایوب خان نہ کر سکے، ضیاء الحق نہ کر سکے، یحییٰ خان نہ کر سکے۔ ان کے بقول کہ جنرل یحییٰ نے شیخ مجیب پر ظلم کیا لیکن اس کی بیوی کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے بھٹو کو جیل میں ڈالا تھا لیکن بھٹو کی بیوی کو نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا لیکن کلثوم نواز کو نہیں۔ بشرا بی بی کو جیل میں ڈال کر مجھے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے آج یہ بات بیان کی ہے اور وہ سید عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے ایسی بات کی ہے۔ وہیں پہ کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کس کس کو کتنا نوازا۔ پھر میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا چیزیں کہیں اور جیل کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیوں نہیں گئے۔ آرمی چیف یا بادشاہ جنرل عاصم منیر کے نیچے ملک کو جنگل کی طرح چلایا گیا۔ مارچ 17 2025 احمد نورانی صاحب نے جو ہے یہ گزشتہ روز ایک تحریر لکھی ہے۔ اس تحریر کے جو سیاق و سباق ہیں وہ میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید بابر علی شاہ جو آرمی چیف کے ماموں ہیں، یہ ہمیشہ جو ان کے ماموں ہیں یہ جب لوٹن میں طیارہ پارک ہوتا ہے یا کہیں بھی تو یہ برطانیہ کے شہر یقیناً گلاسگو میں ہوتے ہیں، یہ رشتے میں ان کے ماموں لگتے ہیں، حقیقی ماموں۔ تو یہ ہمیشہ آرمی چیف جب بھی انگلینڈ آئیں تو انہی کے ساتھ اسی مخصوص طیارے میں سفر کرتے ہیں۔ پھر جو ان کی بہو ہے یا باقی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو انہوں نے جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتے ہیں وہ جاری کروائے ہیں اور اس حوالے سے پورا جو یہ انہوں نے گرفت مضبوط کی ہوئی تھی اور جس چیز کو نوازا، جس میں محسن نقوی بھی شامل ہے۔ احمد نورانی صاحب کی یہ تحریر پڑھنے والی ہے تو تمام لوگ جو ہیں ان کی یہ باتیں اس کے اندر انہوں نے شامل کی ہیں۔ ہمیں ایسا آرمی چیف نہیں چاہیے جو کہے کہ میں ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں، ہمیں ایسا آرمی چیف چاہیے جو ملک میں امن قائم کرے۔ صنم جاوید نے ایسے کہا اور پھر کہتی ہیں کہ تمہارا کام چلغوزے اگانا نہیں، ملک میں امن امان قائم کرنا ہے۔ اب آئیے کہ جب علیمہ خان کی اور فیصل چودھری کی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی تو اس میں کیا کچھ ہوا۔ کہتے ہیں کہ الحمدللہ عمران خان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بائیکاٹ کرنے کو صحیح فیصلہ قرار دیا ہے۔ علامہ ناصر جو ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے بائیکاٹ کیا ہے اور پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اندر گئے ہیں اور اب عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ان کے بقول کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فیڈریشن کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو باہر رکھا ہے، یہ کون سا اتفاق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے باقی سے اردلی حکومت کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں ساری عمر بھی جیل میں رہنا پڑا
وہ اس جبر اور فاسدائیت کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو سیاسی جماعتیں ہی متحد رکھ سکتی ہیں۔ 71 میں بھی سیاسی جماعتوں کو موقع ملتا تو ملک دو ٹکڑے نہ ہوتا۔ انہوں نے بلوچستان کے مسائل کے حل پہ اپنا موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں آئے گی مسائل حل نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب نے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو ملک کے لیے زہر ایک قاتل قرار دیا اور کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی سے طے نہیں ہوگا بلکہ اس افریت کا سیاسی حل ہی دیر پا ثابت ہوگا، اور بات چیت سے ہی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اچھا فیصلہ ہے وہاں نے کی، اور وہیں پہ عمران خان صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اخبار نہیں مل رہا، ٹی وی ان کا بند کیا ہوا ہے، بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ان سے دور رکھی جا رہی ہیں۔ محض وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر کے حالات کا علم نہ ہو جائے، اور جب خان صاحب کو باہر کے حالات کا علم ہو جائے گا تو ایسی صورت حال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا رد عمل دیں گے، اور جب ان کا رد عمل آئے گا لوگ اس کو سنیں گے، اور لوگ سنیں گے تو ایک نئی چیز ایجاد ہو جائے گی، یعنی کہ وہ ظاہر ہے کوئی بھی بات عمران خان صاحب کہتے ہیں تو لوگوں تک پہنچتی ہے، پھیلتی ہے، تو وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے خان صاحب سے ملنے کے اوپر پابندی تھی، لیکن جب ملے تو خان صاحب نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا جو آرمی چیف کے ساتھ جڑی تھی، جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، جو فائدے تھے، جو نقصانات سے، وہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر دیکھیے کہ جہاں عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوتی ہے وہیں پہ زخمی کون ہوا۔ ایک بات کی بیرسٹر گور نے اور اس کا بڑا زبردست جواب دیا محمود خان اچکزئی صاحب نے، چونکہ بیرسٹر گور نے کہا کہ ٹرین واقعے سے ملک کو زخم پہنچا۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ بیرسٹر گور کے مطابق ٹرین کا جو واقعہ پیش آیا اس سے ملک کو زخم پہنچا، اور بیرسٹر صاحب ملک کو جواب دیتے ہیں اس کے اوپر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب ملک کو زخم اس دن پہنچا جس دن آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا۔ یہ زخم وردی پوش افراد اور ایجنسیوں نے اس ملک کو دیا۔ ہمیں اس طرف انگشت نمائی کرنی چاہیے اگر ملک بچانا ہے، اور اگر اس تنخواہ پر کام کرنا ہے تو یہ کام نہیں چلنے والا۔ محمود خان اچکزئی کا بیرسٹر گور کو جواب، یہ بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے، اور بڑی اچھی چیز جو تھی وہ اس کے اوپر انہوں نے بات کی، چونکہ ریالٹی یہ ہے کہ اگر یہ مینڈیٹ چوری نہ کرتے، جو لوگ کامیاب ہوئے تھے انہیں حکومت مل جاتی، نہ یہ ٹرین کا واقعہ ہوتا، نہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہوتی، اس حکومت کو جس کو مینڈیٹ ملا تھا اگر وہ برسر اقتدار آتے تو عوام کا ساتھ ان کو حاصل ہوتا۔ عمران خان صاحب برسر اقتدار جب دے تو ملک کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں تھی، اس طرح کے ملک کے نامساعد حالات نہیں تھے، تو جب آپ عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ ہی چھین لیں گے تو اس کے بعد تو پھر یہی ساری چیزیں ہوں گی۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر یہ نظام جو ہے وہ کب تک اس طرح سے زبردستی جو ہے وہ شادی کا جو معاملہ ہوتا ہے اسی طرح زبردستی جو ہے وہ نظام حکومت کو یہ چلاتے رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بڑی حیران کن خبریں ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پہلے بلکہ میں یہ ذکر کر دوں اس کے اندر سوری میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہوئی ہے اس میں اور بھی انہوں نے باتیں بیان کی، میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بہت دن بعد کپتان سے حلیمہ خان اور فیصل چودھری وغیرہ کی ملاقات ہوئی، اور وہی ہوا جو عوام سوچ رہی تھی۔ عمران خان کا اخبار بند، ٹی وی بند، کچھ نہیں پتا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ کپتان کو لائن میں رکھا جائے، پی ٹی آئی کی قیادت کو ساتھ ملا کر چکنی چپڑی باتیں کر کے ملک میں جمہوریت منوا لیتے، عمران خان کو مائنس کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا بریگیڈ کا، جنہوں نے اس کمیٹی میں شمولیت کا فیصلہ سنتے ہی ایسی اذان دی کہ انہوں نے فیصلہ ملتوی کرنا پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر تم فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہو، اور پہلے خان سے ملاقات کرو، اجازت مانگو، اگر وہ راضی ہوں تو پھر شمولیت کرو۔ اور آج جب ملاقات کی گئی تو خان نے دو ٹوک کہا کہ سیکیورٹی کمیٹی میں جانا صحیح عمل نہیں ہے اور نہ جانے کا فیصلہ درست ہے۔ دیکھیں کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ گزشتہ روز خبر آ گئی تھی، اور عمران خان صاحب کو ملنے بھی نہیں دیا گیا، مشورہ بھی نہیں کیا، بات چیت ہوئی نہیں، اور انہوں نے خود سے طے کر لیا کہ ہم جو ہیں وہ جائیں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ یہ بیرسٹر گور چاہ رہے تھے۔ جب سوشل میڈیا والوں کو پتہ چلا، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، سیانے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، تو انہوں نے کہا خبردار ایسے کیا تو، اور پہلے عمران خان صاحب سے ملیں، ملاقات نہیں کرنے دیتے، آپ نے کسی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں جانا، عمران خان صاحب کو ملیں، وہ جو بات کہیں اس کے بعد جو مرضی دل میں آئے کریں، لیکن خان صاحب کے مشورے کے بغیر آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ
نیو مری بیریا ٹاؤن کراچی لاہور نیو مری تخت پر جو تھی پڑی اور اسلام آباد میں موجود رہائشی اور کمرشل منصوبوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد عمارتوں کو سیل کر دیا گیا ہے. ان کی خرید و فروختی اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور بی بی سی کے مطابق نیب کی جانب سے جاری کردہ بیان میں شہریوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ وہ بیریا ٹاؤن میں کسی بھی نئی سرمایہ کاری سے گریز کریں. اس پیش رفت کے بعد کئی افراد کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ ان کی جائیدادیں قانونی پیچیدگیوں میں الجھ سکتی ہیں. وہ اس لیے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنے. کون؟ ملک ریاض. کیوں بنتے بھائی؟ آپ کی طرح حرام نہیں کھاتے, وہ بزدل نہیں ہیں. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو آپ دانش اسکول میں لگیں گے, وہ 190 ملین پاؤنڈ جو لنڈن سے پاکستان کے, پاکستان سے لنڈن نہیں گئے. آپ نے ان کو سزا دی اور پہلے آپ نے شہزاد اکبر کو قائل کرنے کی کوشش کی, شہزاد اکبر صاحب کے بعد ان کے بھائی کو اغوا کیا, کس کس کی منتیں ترلے نہیں کی. اور انہوں نے کہہ دیا تھا ملک ریاض صاحب نے کہ اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو میں آپ کی کچھ ویڈیو لیک کروں گا. تو جب آپ ان سے اب بھی باز نہیں آ رہے, آپ ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ وہ کچھ گواہی نہیں دینا چاہتے, تو اب آپ ان کی پراپرٹیز اور چیزیں سیل کرتے ہیں. آپ لوگوں جیسا بے غیرت, بے شرم اور اس معاشرے کا ناسور یقیناً دنیا میں کہیں ایسے لوگ نہیں ہوں گے. کئی بار دل کرتا ہے کہ ایسی ایسی چیزوں کو بیان کیا جائے, اس میں پھر میں سوچتا ہوں کہ مایوسی پھیلے گی, اور مایوسی پھیلانی نہیں چاہیے. لیکن جو حالات پاکستان کے ہو چکے ہیں بطور ایک قوم, یہ تباہ ہو چکے ہیں. یہ پورا نظام ننگا اور گنجا ہو چکا ہے. یہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہے. ہر شخص دوسرے شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کو لوٹنا چاہتا ہے, اس کو مارنا چاہتا ہے. لوگوں کے اندر ہوس ہے, جنسی ہوس, پیسے کی ہوس, لالچ, یعنی کہ انبلیویبل جو اس وقت پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں. یہ بحث ہو چکی ہے قوم, مگر کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. انہی چند اچھے لوگوں کی وجہ سے جو چیزیں ہیں بہتروں کی. پاکستان زرعی ملک ہے, آپ کو پتہ ہوگا. نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور اس زرعی ملک کے اندر گندم ہوتی ہے, مکئی ہوتی ہے, گنا ہوتا ہے, کپاس ہوتی ہے, کیا کیا چیز نہیں ہوتی. یہ مٹی سونا اگلتی ہے. لیکن اس کے باوجود دبئی بنجر جگہ ہے, گرینری ہے نہیں ہے, گندم وہاں نہیں ہوتی, گنا وہاں نہیں ہوتی, کپاس وہاں پہ نہیں ہوتی. اس کے باوجود ہم نے دبئی کو چینی دینے کے بجائے دبئی سے بھی چینی جو ہے وہ درآمد کی ہے. میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں, آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک پاکستان جو ہے وہ بھارت کو نمک دے اور بدلے میں چینی لے, یہ تو فائدہ ہے, یہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ سنیے کہ ایک عجیب اور غریب خبر نظروں سے گزری. خبر کے مطابق پاکستان نے مارچ 2024 سے لے کے جنوری 2025 تک کم و بیش 12 ممالک سے چینی امپورٹ کی ہے. ان میں ملیشیا, جرمنی, تھائی لینڈ, امریکہ, دبئی, ڈنمارک اور بھارت, فرانس اور کوریا وغیرہ شامل ہیں. پاکستان نہ صرف گنا پیدا کرتا ہے بلکہ یہاں جا بجا شوگر ملیں بھی موجود ہیں. اس کے باوجود پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ خرچ کر کے چینی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان نے دبئی جیسے ملک سے بھی چینی امپورٹ کر رکھی ہے جہاں سرے سے گنا پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ بجائے ایک آدھا ملک کے دنیا بھر کے 12 ممالک سے چینی کیوں امپورٹ کی. ملک کا قیمتی زر مبادلہ 12 مختلف ممالک میں کیوں بھیجا گیا. چینی جیسی عام چیز بھی امپورٹ کیوں کرنی پڑ رہی ہے. اس معاملے کے پیچھے حسب توقع کوئی کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا. یہ کہانی بتائی جا رہی ہے, اور یہ جو ڈان نیوز ہے اس نے اس خبر کو دی نیوز انٹرنیشنل نے اس کو چھاپا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.